آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سر مرحبا. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن کے آغاز میں نیکیوں بھری محفل سے جانے کی توفیق عطا فرما دی. آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے یہ احسان فرمایا تو احسان پر احسان کے طالب ہیں ہمیں ان نیکیوں میں اچھی اچھی نیتوں کی کثرت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم کو مالا مال فرمائے. اور یہ جو آنے والا دن ہے زندگی کے، وہ دن جو ہماری مقدر میں باقی ہیں، اور وہ دن جب نیکیوں کے لیے لوگ شدید پریشان ہوں گے، نیکیوں کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہوں گے، تو اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے سبب ان نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، برکتوں کی کان بنائے. اس جہان میں بھی ہمیں شاد و آباد رکھے، اس جہان میں بھی ہمیں شاد و آباد رکھے. آئیے مل جل کر نیکیوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. دعا تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ مل کر کر لی ہے. تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، رب عز و جل کا کلام پڑھا جانے لگا ہے. دلوں کو دامن بنا لیجئے اور کانوں کو کاسا، رب عز و جل کی رحمت برسنے کو ہے، برکت نازل ہونے کو ہے. آئیے قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. سلسلے میں آمد مرحبا. ماشاء اللہ. آج کا انتخاب 5ویں پارے سے انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کی نیت ہے، ارادہ ہے. ماشاءاللہ. 5ویں پارے کا 6واں رکوع سورۃ النساء. مرحبا مرحبا. ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب لگتا ہے آپ قرات پر محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت مزہ آیا آج کی قرات سن کر. آپ ارشاد. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کا حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں: جبکہ رسول کا بھیجنا ہی اس لیے ہے کہ وہ مطاع بنائے جائیں اور ان کی اطاعت فرض ہو، تو جو ان کے حکم سے راضی نہ ہو اس نے رسالت کو تسلیم نہ کیا اور وہ کافر واجب القتل ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی معصیت و نافرمانی کے. اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا. میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی. اس سے چند مسائل معلوم ہوئے. مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے. قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے. مسئلہ: بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے. مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ترجمہ قرآن کنز الایمان. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے:
معنی یہ ہے کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدق کے دل سے نہ مان لیں مسلمان نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ عز و جل. اس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے, شان نزول. پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں, اس میں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا. معاملہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا, اے زبیر, تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. یہ انصاری کو گراں گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. باوجود یہ کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی, لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو. انصافاً قریب والا ہی پانی کا مستحق ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ تفسیر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. اگر ترجمہ کنز الایمان شریف جنہوں نے کیا ہے اور جن کی تفسیر ہے اس پر, ان کا بزرگوں کا بھی ذکر خیر کر دیں آپ ہی کی زبان مبارک سے ہو جائے. تفسیر جن کی جی یہ تو الحمدللہ, یہ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا یہ اس کی تفسیر اس میں فرمائی گئی ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. مدنی چینل کے ناظرین, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے, الحمدللہ فیضان مدینہ میں ملک کے اسلامی بھائیوں کی مدنی بہاریں ہیں. اگرچہ تربیتی اجتماع ختم ہو گیا ہے, مگر ابھی بھی ظاہر ہے کہ آنا جانا لگا ہوا ہے. کل ہی اتفاق کی بات ہے کہ تنزانیہ کے, اٹلی کے, یو کے ایک ہی موقع پر میں بھی اور ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے جو ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کے اتفاق سے ہم فیضان مدینہ کے صحن میں تھے, دالان میں ہی, وہاں پر ایک ساتھ ہی الحمدللہ اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو گئی, مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے. تو آج بھی ہمارے جو اسلامی بھائی الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ ان کا تعلق بھی پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک کی کابینہ سے. انشاءاللہ آپ کو ملواتا ہوں ان سے. ہم نے کوشش تو کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائیوں سے آپ سے ملاقات کروانے کی کوشش ہم کر سکیں, آپ سے ملا دیں. ملک گھما تو رہے ہیں ہم آپ کو, لیکن ظاہر ہے کہ 12 دن کے مختصر وقت میں ممکن جتنا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے کوشش کی, اور آئندہ بھی امید ہے کہ ایسا جب ہم نے اس طرف فوکس کیا ہے تو اور بھی کوششیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو چونکہ تربیتی اجتماع ختم ہو چکا ہے تو وہ جا چکی ہے. تو بہرحال یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی. کچھ آپ سے 2 باتیں بھی کرنی ہیں. جو اسلامی بھائی تشریف لائے وہ الحمدللہ ہند کی کابینہ کے ہیں, اور چلیں پہلے تعارف کروا دیتا ہوں آپ کا, اور یہ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو جائیں گے, آپ بھی شامل ہو جائیں گے, تو پھر تینوں مل کر بات کریں گے. ٹھیک ہے. مدنی پھول بھی پھر میں نے پیش کرنا ہے, 2-3 مدنی جو 2-3 ہمارے سلسلے ہیں اس سے میں یہ بات کرنے سے قاصر رہا ہوں, کیونکہ وہ رش ہو جاتا ہے, اسلامی بھائی ہوتے ہیں زیادہ. 2 اسلامی بھائی الحمدللہ ہند کی کابینہ کے ہیں. جی ہاں, ہند کی کابینہ کے الحمدللہ. یہ بھی یاد رہے ہند میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایسے انوار چمک رہے ہیں, تقریباً 700 سے زیادہ مقامات پر. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ الحمدللہ سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہند جیلانی کابینہ کے نگران ہے ماشاءاللہ, محمد امجد اتاری. ملوائی حضرت کو ماشاءاللہ. سلسلہ احمد مرحبا, جزاک اللہ صد مرحبا ماشاءاللہ. دوسرے ہمارے محمد مقصود بھائی ہیں, ہند قادری کابینہ کے نگران ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسلامی بھائیوں پر ماشاءاللہ اس طرح سے کرم کیا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول کو پھیلانے میں یہ اپنی کوششیں شامل کر رہے ہیں, مدنی کام کے لیے کوششیں کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت عطا فرمائے. آپ کی کو بھی مرحبا ماشاءاللہ. گفتگو ہوتی رہے گی. پہلے 2 باتیں مدنی چینل کے ناظرین سے. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کے متعلق ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حج پر گئے تھے دوسرے, تو سوال ہوا تھا
تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے, بخار تھا بہت زیادہ. تو غالباً 5 سوال پیش کیے تھے. تو علماء حرمین طیبین نے, ظاہر ہے کہ جو عالم ہے وہ بڑے عالم کی طرف رجوع تو کرتا ہی ہے. جب سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ سوالات ملاحظہ فرمائے, 8.5 گھنٹے میں اتنی زبردست کتاب تحریر فرمائی کہ علماء دیکھ کر دنگ رہ گئے. پھر اس کے پر آپ نے حاشیہ بھی تحریر فرمایا, پھر ایک اور حاشیہ بھی تحریر فرمایا. ماشاءاللہ اتنی موٹی کتاب ہے انباء الحی. حاشیہ جو ہے بہت ایسے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ اس میں آپ پڑھیں تو عقل دنگ دنگ, عقل بس حیران ہو جاتا ہے بندہ. اس میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انہوں نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے کہ ایک صاحب تھے, بہت بھولے والے تھے, بہت ہی زیادہ. وہ حج کو گئے, تو حج سے وہ جب فارغ ہو لیے اور ہوتا ہے نا طواف وداع کرتے ہیں, اور پھر جب واپسی کے لیے چلتے ہیں, تو اب وہ جب طواف وداع کر کے جب وہ جانے لگے تو ایک ہوگا کوئی شخص شرارتی ٹائپ کا ہوگا, تو اس نے ان کو پکڑ لیا بھولے بھالے صاحب کو, کہا کہ تم طواف وداع کر کے چل دیے, مفہوم عرض کر رہا ہوں میں, اور کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیا ہے؟ کہا اچھا. اب وہ بولا والا تھا بیچارہ, جہنم سے نجات کا پروانہ, تو کیا اور لوگوں نے حاصل کر لیا ہے؟ ہاں لوگوں نے تو حاصل کر لیا ہے. اچھا. اب وہ تو اس بیچارے کی تو مطلب حالت غیر ہو گئی کہ مجھے جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں ملا اور سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا. وہ تو وہیں سے پلٹے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری انہوں نے شروع کی, اور وہ تو مطلب بس ایک ہی ان کی رٹ کہ مجھے تو جہنم سے نجات کا پروانہ چاہیے, جہنم سے نجات کا پروانہ. وہ دعا کیے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں زاروں کے تار. لوگ اطراف میں ان کے جو ساتھی تھے اور لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ بھائی یہ تمہیں بنا رہا ہے اور ایسا کسی کو پروانہ نہیں ملا ہے, اور تو بس چلیے اب آپ. تو اب وہ بھولے والے تھے لیکن تھے تو ماشاءاللہ ان کا دل اللہ تعالیٰ ایسا نصیب کرے ہمیں کاش. تو وہ مانے نہیں کہ نہیں میں تو لے کے جاؤں گا پروانہ. تو وہ آہو زاری کرتے رہے. اب یہ لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں تو بتاتے ہیں آسمان سے جہاں میزاب رحمت ہے, جہاں پرنالہ شریف لگا ہوا ہے کعبہ شریف کا, جس سے بارش کا پانی گرتا ہے, تو میزاب رحمت کی طرف سے ایک پرچہ آسمان سے گرا. جب آسمان سے پرچہ گرا تو اس کو جب اٹھا کر دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے. اور پھر وہ فرماتے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کہ یہ پرچہ من جانب اللہ تھا. اس کی علامت یہ تھی کہ اس کو جس سائڈ سے بھی پڑھتے تھے تو وہ سیدھا ہی پڑھا جاتا تھا. گھما دیتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ تحریر بھی گھوم جاتی تھی ہر طرف سے, مطلب اس کی کتابت جدھر سے بھی کوئی دیکھ لو. کہا اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی پوری, دیکھے جا رہے ہیں. تو اور بھی یعنی کہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی, اس طرح سے بھی ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ماجرا پیش آیا تھا. تو جو یہ تو منہاج العابدین میں اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے کہ جنت میں بھولے بھالے اور جو یہ لوگ ہیں ان کی کثرت ہوگی. تو خیر ان کے دل ماشاءاللہ صاف ہوتے ہیں. یہاں ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ اگر استقامت سے اور یعنی کہ ڈٹ کر دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکرار کی جائے اور دعا قبول کرنے میں جلدی نہ مچائی جائے اور اس کو چھوڑا نہ جائے, تو بہت کرم پر کرم ہو جاتا ہے. میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی جو ہماری مکتبۃ المدینہ نے فضائل دعا چھاپی ہوئی ہے, مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ احسن الویاء, اس پر حاشیہ بھی اعلیٰ حضرت کا. تو اعلیٰ حضرت کے حاشیے سے میں آپ کو ایک ادب دعا کا وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. پیج نمبر 33 پہ لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے. حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالی عز و جل 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے, دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو یعنی رشتہ ٹوٹ جائے, کٹ جائے, تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی. ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے. ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے.
یہ ہے ایک منٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیج نمبر 35 پر ہے، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی. تو آج کا مدنی پھول یہی ہے کہ دعا مانگیے رب عز و جل کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ اور اس توکل کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل کہ جب ہم اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن رب کی رحمت عظیم ہے، اس کی رحمتوں کے سمندروں کی کوئی حد نہیں. ہم جیسے گناہ گار بھی انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا. جزاک اللہ. آپ نے میرا مدنی پھول سننے کی کو بس کیا کہنا چاہیے، ساتھ رہے آپ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور اب ہمارے جو مدنی چینل کے مبلغین ہیں، دونوں کے درمیان میں دیوار نہیں بنوں گا. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. ماشاءاللہ حضور کیسا فیل کر رہے ہیں، کبھی ہند میں دیکھتے ہوں گے یہ سلسلہ، آج یہاں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کیا دل میں ہو رہا ہے. الحمدللہ ایک خوشی بھی ہے کہ مدنی چینل پر حاضر ہو کر نیکی کی دعوت دینے کا اور مدنی بہاریں عرض کرنے کا موقع میسر ہے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہند میں دیکھا کرتے تھے، آج الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری کے صدقے یہاں بھی حاضری نصیب ہوئی. بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سلسلے کو سدا شاد و آباد رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مقصود بھائی آپ؟ علیم نیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکتوں سے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن ملا ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک دل میں خوشی ہو رہی ہے، اور جو اسکرین کے باہر سے جو چیز دیکھ رہے تھے آج وہ یوں اسکرین کے اندر سے دیکھ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ بھی بڑا ڈیفرنٹ جواب ہے ویسے، یہ ابھی تک دیا نہیں کسی نے. ماشاءاللہ. چلیں بہت خوب. تو کچھ تھوڑا لائف ہسٹری کے بارے میں آپ سے پوچھیں. لبیک. پوچھیں گے مگر نعت خان اسلامی بھائی بھی تو تشریف لائے ہوئے. ٹھیک ہے، پوچھنا تو ہے آپ سے، پہلے ہم کلام سن لیں پھر آپ سے آغاز کریں گے گفتگو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سلسلہ میں آمد مرحبا. آج کا انتخاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. ماشاءاللہ. کون سا والا کلام؟ کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے اللہ تمہاری. اللہ ماشاءاللہ. بس وہ یہی کہوں پھر میں دل خوش کر دیتا ہی. ماشاءاللہ. سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام. کوشش کیجئے مل کر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے
پرہیزگاری، واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ انگلیاں گے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، انگلیاں گے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ اس طرف روزے کا نور سے سوت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور سے سوت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ 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 نفس یہ کیا جرم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا جرم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ نہ تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ ان سگانے
کوسیتی جان پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری ماشاء اللہ، کلام اعلی حضرت کا، آواز ایسی اور طرز اتنی پیاری، واہ واہ ماشاء اللہ. اللہ اور برکت عطا فرمائے اور صلاحیتوں کو جلا بخشے. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا جی. وہ میل بھی اس طرح کی آئی ہوئی ہے کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ دونوں کمپیریزن پریزنٹ بھی اور پاسٹ بھی وہ بتاتے ہیں. نور محمد بھائی ہیں، نور محمد شیخ. میل چلیں جب موقع ملے گا تو پڑھوں گا انشاءاللہ. تو پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ ماضی کی طرف پھر تو ہے گردش ایام، ماضی کی طرف تو وہ یہ بتائیے پہلے کہ عمر کتنی ہے؟ میری عمر اس وقت 29 ماشاء اللہ. ٹھیک، کتنا عرصہ ہو گیا مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے ہوئے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے تقریباً 15-16 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی عمر ہوگی یعنی اندازاً جب مدنی ماحول سے منسلک ہوئے؟ تقریباً 14-15 برس. جی ماشاء اللہ. ٹھیک، تو پھر چلتے ہیں گردش ایام کو پھیرتے ہیں ماضی کی طرف. یاد کریں آپ ذرا، خیالات میں ڈوبیں. پہلے کیا تھے؟ کس فیلڈ سے تعلق تھا؟ کس طرح کا کیریکٹر تھا؟ کیا عادات تھیں آپ کی؟ اور پھر کیسا ہوا؟ دونوں طرف سے دونوں تصویر کا رخ معلوم ہو جائے ہمیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے زندگی کے ایام بس یوں گزر رہے تھے کہ اسکول لائف تھی. جی جی. اور میرے مزاج میں غصہ بہت تھا. اچھا. اسکول میں اکثر لڑائیاں ہو جاتی تھی اور بڑا عجیب ماحول تھا. مار کٹائی کرتے تھے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ غصے کی وجہ سے معاملہ کبھی کبھی بہت آگے تک بڑھ جاتا تھا. اچھا. تقریباً 14-15 سال کی عمر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا. ماحول ملنے سے پہلے اتنا مذہبی ذہن نہیں تھا. اچھا. البتہ یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ایک نمازوں کا ذہن تھا کہ نمازوں کی پابندی اچھا ماشاء اللہ ہمیں کرنی چاہیے. کیا گھر میں مذہبی ماحول تھا؟ گھر میں بھی اتنا مذہبی ماحول نہیں تھا. عام طور پر جس طریقے سے ایک عام معاشرے میں گھرانہ ہوتا ہے ایسے ہی. ٹھیک. تو ایک گھر میں مذہبی بیس نہیں ہے. معاشرہ تو ظاہر ہے ہم سب دیکھتے ہی ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اسے وہی ہمارے نگرانی شورا کبھی کہتے ہیں نا کہ جو نماز نہ پڑھے تو یہ عیب تصور نہیں کیا جاتا، بیٹی دینے کے لیے دے دی جاتی ہے. نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو کبھی شاید تھنکنگ میں بھی نہیں آتی ہوگی کہ اس حوالے سے ایویلویٹ کرنا ہوگا. تو آپ کا بچپن میں کہیں سے انسپریشن تو لی ہوگی آپ نے؟ کہاں سے نمازی بننے کی طرف نماز کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ نماز کا شوق مجھے اس طرح ہوا کہ تقریباً 8 یا 9 کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو ہماری اسکول میں ایک ٹیچر تھے جو اردو سبجیکٹ لیا کرتے تھے. اچھا. جی. ان کی اکثر عادت تھی کہ وہ جب بھی پیریڈ لینے کے لیے آتے تھے تو وہ اپنی پڑھائی کم کرتے تھے اور مذہبی باتیں زیادہ بتاتے تھے. تو ایک مرتبہ جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے پیریڈ میں نمازوں کے حوالے سے کافی ترغیب دلائی اور نماز پڑھنے کے فضائل، نمازیں قضا کرنے کے نقصانات، عذابات انہوں نے جب بیان کیے تو ایک دل پر چوٹ لگی کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے. نماز پڑھنے کے ایسے فضائل ہیں اور نہ پڑھنے کی یہ وعیدیں ہیں. تو بس اسی دن سے میں نے اپنا ذہن بنایا کہ اب نماز تو پابندی سے پڑھنی ہے. ماشاء اللہ. تو پھر نمازی ہو گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ. یعنی استاد، یہ مدنی پھول ملا کہ استاد کا شخصیت پر کتنا اثر ہوتا ہے.
تو یہ بھی استاد بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا, مدینہ مدینہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ. استاد کو کیسا ہونا چاہیے ہمارے نگران شورا آپ کو بتائیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بیان ہونے والا حضرت کا کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے. پھر استادوں کو پتہ چلے گا کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ جب ان کے مدنی پھولوں پر جو عمل کرے گا تو جب وہ استاد اپنی فیلڈ میں اترے گا تو اس کے اسٹوڈنٹ کیسے ہوں گے انشاءاللہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل. جی اچھا جاری رکھیں آپ. نمازوں کا ذہن بن گیا تھا, اسکول سے ہی نمازوں کا ذہن بن گیا تھا, اور ٹھیک ہے. الحمدللہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. محلے کی مسجد میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کی کوشش رہتی تھی میری. اور اس دوران جب تقریباً میری عمر 14-15 سال کے قریب تھی, ہماری مسجد میں ایک مبلغ دعوت اسلامی تشریف لائے. مجھے یاد ہے کہ وہ عصر کی نماز میں تشریف لائے, اور پہلی بار میں نے زندگی میں کسی امام اور داڑھی اور مدنی لباس میں اسلامی بھائی کو دیکھا. ماشاءاللہ دیکھ کر ایک دل میں محبت پیدا ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ اس قدر سنتیں اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے. نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ نمازی تشریف رکھے, اب سنت ہمارا بیان ہوگا. تو میں بھی بیان میں بیٹھ گیا. انہوں نے بیان میں سنتوں کے فضائل, سنتوں پر عمل کرنے کے فضائل جی جی بیان فرمائے. اور جو ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک طریقہ کار ہے کہ ہفتہ وار اجتماعات میں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, تو انہوں نے وہ 6 درود پاک بھی اس اجتماع میں اس بیان میں پڑھائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ درود شریف کا جو کارڈ تھا جتنے بھی نمازی تھے الحمدللہ سب کو انہوں نے تقسیم کیا. ماشاءاللہ تو ایک کارڈ مجھے بھی ملا. ٹھیک. الحمدللہ اس بیان کی برکت سے اور درود پاک کے فضائل کو سن کر اس دن سے یہ بھی ذہن بنا کہ واقعی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اس کارڈ نے مجھے بہت سہارا دیا, اچھا, اور تبھی سے الحمدللہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بن گیا کہ روزانہ اتنی تعداد میں انشاءاللہ درود پڑھنا ہے. اس مبلغ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا ثواب جاریہ کا میٹر چل گیا ماشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. اللہ اللہ, دیکھ لو بھائی مبلغ کو. خیر جاری رکھیں. اسی دن سے الحمدللہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بنا, اور بس اب یہی تھا کہ نمازیں پڑھنا, درود پاک پڑھنا. دعوت اسلامی کے ماحول سے اتنی واقفیت نہیں ہوئی تھی, ابھی نہیں ہوئی, مطلب آغاز ہو گیا تھا, تعارف ہو گیا. تعارف ہو گیا. ٹھیک ہے, تعارف کا یہ سوال ہمارے اگر میں مقصود بھائی سے بھی کر لوں. جی ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. مقصود بھائی آپ کو بھی پہلے تو یہ بتائیں عمر کتنی ہے آپ کی؟ 29 سال تقریباً. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ, دونوں یعنی ٹوئنس تو نہیں ہے دعوت اسلامی میں؟ دعوت اسلامی میں ایک ہی عمر میں آئے ہو آپ. جب آئے تھے مدنی ماحول میں تو کس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ تقریباً 16 سال. اچھا ماشاءاللہ. کس موقع پر؟ یعنی کہ میٹرک میں پڑھتے ہوں گے آلموسٹ. ہاں, میٹرک کا ایگزام ہو گیا تھا اور اس کے ویکیشن چل رہے تھے. اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ کا پہلا تعارف بھی انہی دنوں ہوا تھا یا پہلے سے کچھ واقفیت تھی دعوت اسلامی کی؟ پہلے ہمارے جو میرے دادا ہیں جی جی, وہ فیضان سنت ہمارے گھر میں تھی. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. جی, اس فیضان سنت سے وہ گھر میں درس دیتے تھے. جتنے بھی اچھا. فیملی ممبرز تھے ان سب کو جمع کر کے ماشاءاللہ. روزانہ درس دیا کرتے تھے. تو وہ درس دینے کی مطلب کیا ریزن کیا تھی ان کی؟ کیا وہ کہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وہ منسلک تھے یا کیا تھے, کیوں دیتے تھے؟ یہ کسی نے فیضان سنت ان کو تحفے میں دی تھی. اچھا, تو ان کو پتا چلا تھا کہ باب المدینہ کراچی سے یہ کتاب آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ اس سے روزانہ درس دیا کرتے تھے. صحیح ماشاءاللہ. اور پھر درس دیتے دیتے کچھ دن ہوئے تو پھر آپ کو یہ پتا چلا کہ پہلے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی بہت پرانے بزرگ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہوگی. اچھا, لیکن جب شروع میں دیکھا کہ امیر علیہ سنت کا تعارف ہے جی جی, تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ آپ نے درس دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اس وقت الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں, جو چٹائی پہ سوتے ہیں, مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں. اللہ اللہ ماشاءاللہ. تو یوں فیضان سنت کا تعارف اور امیر علیہ سنت کا تعارف بھی ہو چکا تھا. مطلب بچپن سے ہی آپ کے کان میں پڑ گیا تھا. جی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو دادا جان مذہبی ماحول تھا گھر میں, اس کا مطلب ہے الحمدللہ دادا جو تھے مطلب نیک تھے, ابھی بھی جنت البقیع میں مدفن ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے. تو یعنی شروع سے ہی آپ کا گھرانہ مذہبی ماحول رکھتا تھا؟ الحمدللہ والد صاحب کی بھی اچھی تربیت تھی. اچھا وہ بھی ماشاءاللہ. نماز کے وقت میں بھی اٹھاتے تھے اور
فجر میں بھی اور ہر نماز کے بارے میں پوچھ گچھ کیا کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے ایک یہاں اور بھی مدنی پھول تو خیر وہ امیر اہل سنت کا ہی ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا پریکٹیکل افادیت مجھے اس کی نظر آ رہی ہے. وہ گھر میں درس دینے والا مدنی پھول ہے نا ماشاءاللہ. دیکھیں بچپن میں ہی ایک بچے کے ذہن میں دعوت اسلامی موجود ہے، چلی گئی. اگرچہ دادا جان کا انتقال کب ہوا؟ آپ کی دادا جان کا انتقال آپ کے لڑکپن میں، بچپن 99 میں، لیکن آپ کی بات چلی گئی کان میں. جی جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا آپ کا پہلا تعارف، یا اس سے بھی آگے بڑھی تھی بات کوئی؟ بس وہ پھر ہمارے گھر کے قریب میں ہی مسجد تھی، جی جی قمر مسجد، تو وہاں ہم نماز کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کر دیکھا کہ مسجد میں وہ بینر لگے ہوئے رہتے تھے اور اس پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا رہتا تھا، اور ایک ٹیبل بنا ہوا تھا. اس ٹیبل پر جو چٹائی کی ٹوپی آتی ہے، جی جی اس ٹوپی پہ امامہ شریف رکھے ہوئے رہتے تھے. تو جو بھی مسجد میں آتا تھا تو وہ ٹوپی اتار کر امامہ شریف لگا کر سر پہ نماز پڑھا کرتا تھا. تو میں نے بھی کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے امامے کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ نماز میں یہ باندھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. تو کبھی کبھی ہم بھی وہاں رکھا ہوا رہتا تھا تو ٹوپی اتار کے لگا لیتے تھے امامہ شریف. ماشاءاللہ. اچھا، یوں مطلب آپ کا بھی تعارف ہو گیا. جی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سلسلہ ہم دکھایا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. ہمارے جو سلسلہ الحمدللہ کئی سلسلوں کا گلدستہ ہے، یہ روحانی علاج کے سلسلے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور پچھلے دنوں الحمدللہ ایک بہار بھی آئی تھی. کچھ دن ہوئے ہم نے یا جلیلو آپ کی خدمت میں اس کی مدنی بہار پیش کی تھی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک دو سلسلوں کے بعد ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہ بہار بھی آپ سے شیئر کر دی. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آنکھوں سے تو آپ دیکھتے ہی ہیں، غور سے بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. تو خیر ایک یہ سلسلہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ آنکھوں سے بھی دیکھیں اور غور سے بھی دیکھیں. آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسما کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام کی اپنی اپنی برکتیں اور اس کی اپنی اپنی خوشبوئیں ہیں. آپ ان مبارک ناموں کی برکتیں یقیناً حاصل کرنا چاہیں گے اور اس کی خوشبو سے اپنے مسام و دماغ کو معطر و منبر کرنا چاہیں گے تو ڈائری قلم لے کر اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیجئے. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے اور اس کی خوشبو سے ہر دم آپ لطف اندوز ہوتے رہیے. تو مبارک اسم یہ ہے یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو. 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ رحمتوں کے سائے میں ہوگا اور اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیاوی طور پر کسی افسر یا کسی وزیر کی مدد شامل ہو تو اس کے سارے کام سر انجام پاتے ہیں، مگر جس کے کاموں میں رب عز و جل کی مدد شامل حال ہو تو انشاءاللہ اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو نیت فرمائے کہ روزانہ 20 بار یا مقتدرو ہم پڑھا کریں گے. اول آخر چاہیں تو 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر دم رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہر کام میں اپنی مدد شامل فرمائے اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عز و جل. اچھا مقصود ہے، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں مذہبی ماحول کی کسی کیفیت تھی، کوئی خاص وجہ اس کی؟ الحمدللہ جو ہمارے دادا تھے وہ بھی
جو اشرفی سلسلہ ہے اس سے وابستہ تھے، ماشاءاللہ. اور جو والد صاحب ہیں وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہیں. ماشاءاللہ. اچھا 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 اچھا، سبحان اللہ. بہت خوب. یعنی اعلیٰ حضرت کا فیض گھر میں جاری تھا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. دیکھ لیں بھائی، اعلیٰ حضرت کا فیض جہاں جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ علی احسانہ. ماشاءاللہ. اور بزرگوں کی نسبتیں، بزرگوں کے فیض ہیں، اور کہ الحمدللہ بزرگوں کے سائے میں دعوت اسلامی پروان چڑھ رہی ہے، برکتیں اس کی لے رہی ہے. الحمدللہ علی احسانہ. تو اس موقع پر آپ کو بھی اب شامل کر لینا چاہیے. آپ کو سلسلہ تو ہم نے دکھا دیا، اب آپ کی طرف سے جو سلسلہ آ رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میری مراد کال سے، مجھے کالز دے دیجیے. میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے. میں جی ہند کے شہر بیلگام سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ اس وقت ہم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں الحمدللہ عزوجل آئے ہوئے ہمارے مہمان آپ کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کو الحمدللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہند کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مدنی کاموں میں الحمدللہ برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے کئی ایسے علاقے جہاں لوگ دعوت اسلامی کو جانتے نہیں تھے، الحمدللہ وہاں مدنی چینل کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. جو ہمارے مہمان ہیں ہند سے آئے ہوئے محمد امجد علی اتاری، ان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ امجد بھائی آپ ارشاد فرمائیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل آپ کس ماحول میں تھے، اور وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا ایسا مطلب آپ کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جس کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب، یہ تو کس وجہ سے وابستہ ہوئے. اوکے، سم تھنگ مور. میں محمد صدیق اتاری انتن کے عمان سلالہ سے بات کر رہا ہوں. ہمیں بہت پسند ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بڑے شوق سے ہم دیکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ صبح کے ٹائم یہ نعت شریف اللہ 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 اگر یہ سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. یہاں صبح کے ٹائم بہت لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی کے آگے بیٹھ کر یہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں ان سارے لوگوں کے نام انشاءاللہ تعالی یہ حمد ضرور سنائیں گے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے غالباً یہ حمد یاد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب. چلے مفتی اعظم ہند کا ذکر آیا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائش بھی آ گئی. ماشاءاللہ. جی مزید. میں محمد عقیل بول رہا ہوں مسکت سے. جی ماشاءاللہ. یہ آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور میں جب بھی صبح اٹھ کے اپنی دکان پہ جاتا ہوں، میرا یہاں پہ انٹرنیٹ ہے، تو میں صبح تلاوت سنتا ہوں اور تلاوت کے بعد نعت شریف سنتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کا پروگرام پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8 بجے چلتا ہے، تو میں تقریباً 8:15 بجے تک تلاوت ختم کر کے اور قرآن نعت شریف سن کے میں یہ آپ کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ آپ دعا کریں گے یہ تک میں زندہ ہوں یہ آپ کا پروگرام میں دیکھتا رہوں. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. آمین. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بھی مجھے بھی. آپ بھی آمین کہہ دیجئے گا ان دعاؤں پر. ماشاءاللہ. جی مزید. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی عز و جل. ماشاءاللہ. ایک اور مل جائے کون میں. حافظ محمد سمار اتاری، یہ میں کندری سے بات کر رہا ہوں. جی ضلع. ماشاءاللہ. یہ مجھے نعت سننی ہے آج قافلے پھر یا نبی. اللہ اللہ. انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. پہلے سوال کا جواب لے لیں پھر چلیں گے ہم نعت خان اسلامی بھائی کی طرف. وہ بتا رہے کیا معاملہ ہوا آپ کا آپ کے ساتھ، کیونکہ اس سوال کے آدھے حصے کا جواب تو میرے خیال میں نے سوال کر لیا. وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو گئے. جس طرح میں نے عرض کی کہ نمازوں کا سلسلہ تھا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. ہمارے علاقے میں ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی.
تو پہلی بار انہوں نے جب مجھے اجتماع کی دعوت دی تو اس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک سنی انسنی میں نے کر دی، کہا انشاءاللہ آؤں گا، لیکن جا نہیں سکا. ٹھیک. پھر ہوا ایسا کہ ایک ہفتہ گزرا تو دوبارہ، پہلے ہمارے ہفتے کو اجتماع ہوتا تھا، پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر جو ہے نا دعوت پیش کی. یہ نہیں انہوں نے غور کیا کہ ان کو پہلے بھی دعوت دی تھی، آئے نہیں. پھر ماشاءاللہ دیکھا کہ انہوں نے دوسری بار دعوت دی، اس طرح تیسری بار، چوتھی بار، مسلسل ان کا دعوت کا سلسلہ رہا. اچھا. تو میں سنی انسنی کر دیتا تھا، اور مگر وہ بھی چھوڑتے نہیں تھے. جی وہ بھی چھوڑتے نہیں تھے. ان کی مطلب مسلسل انفرادی کوشش جاری تھی. ٹھیک ہے. اور جس مسجد میں اجتماع ہوتا تھا، چونکہ میری عمر کم تھی تو مجھے سچی بات تو یہ بھی تھی کہ وہاں جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں یہ اجتماع ہوتا ہے، اور اس طرح بہرحال بار بار جب وہ دعوت دیتے تھے تو مجھے بھی ایک شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ یہ بار بار کہتے ہیں اور میں جا نہیں سکتا. تو ایک بار میں نے ذہن بنایا کہ چلو کم از کم ایک بار چلے جاتے ہیں تاکہ ان سے یہ کہہ سکے کہ میں حاضر ہوا تھا. ٹھیک. وہ ایک مرتبہ جب انہوں نے دعوت دی تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے آج جب آپ اجتماع میں جانے لگے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں. ماشاءاللہ. بہرحال میں ان کے ساتھ پہلی بار دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا. ہمارے ہاں اس وقت احمد آباد میں سنہری مسجد 3 دروازہ، وہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. اب یقین جانیے کہ جب پہلی بار میں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دی اور وہاں ایک یہ سنتوں بھرا ماحول دیکھا، سب کے سر پر سبز سبز امامے، اور ماشاءاللہ سب بارش، داڑھی اور مدنی حلیہ، اور یہ مطلب دیکھ کر ایک دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی. ماشاءاللہ. کیونکہ نمازوں کی وجہ سے اور دین کی طرف ذہن تو بنا تھا، لیکن بس یہی کہ کوئی راہ ایسی نہیں مل رہی تھی کہ جس طرف چلا جائے. تو جیسے اجتماع میں حاضری ہوئی اور پھر مبلغ کا بیان سنا تو اتفاق سے وہ بیان بھی جو تھا وہ بھی سنتوں کی فضیلت پر تھا، سنتوں پر عمل کرنے کی فضیلت. وہ مدنی ماحول دیکھ کر اور بیان سن کر ماشاءاللہ میرا بہت ذہن بنا کہ یہ ماحول کتنا پیارا ہے کہ سنتیں اپناتے ہوئے یہ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر ذکر ہوا، دعا ہوئی تو اور کیفیت تبدیل ہو گئی. صلاۃ والسلام کے بعد جب ایک اسلامی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر محبت بھرے انداز میں ملاقات کی، اور پھر ایک تحفہ انہوں نے پیش کیا. عطر کی شیشی تھی وہ معمولی سی، لیکن وہ تحفہ میری زندگی میں بہت بڑا کام کر گیا. اچھا. اور اس تحفے سے اور مطلب ان کی محبت بھرے انداز سے، محبت سے جس طرح انہوں نے ملاقات کی، ان کے اس انداز نے میرا دل سمجھ لیجئے کہ جیت لیا. ماشاءاللہ. اور انہوں نے نیت بھی کرائی کہ آج آپ اجتماع میں آپ کو کیسا محسوس ہوا. میں نے اپنے تاثرات دیے، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نیت کرائی کہ آپ نیت کر لیں کہ مسلسل 12 سنیچر آپ پابندی کے ساتھ حاضری دیں گے. تو میں نے ہاتھوں ہاتھ نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں اب پابندی سے اجتماع میں حاضری دیا کروں گا. بس نیت پر عمل کیا آپ نے؟ الحمدللہ. بس اس دن جو نیت کی پھر تبھی سے 12 کیا بلکہ الحمدللہ ابھی تک سمجھ لیجیے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اور پھر یوں اجتماع میں آنے جانا ہوتا رہا. ایک انفرادی کوشش نے آپ کو پکا کر دیا. 12 سال ہو گئے الحمدللہ. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی کہ جو ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے مجھے اجتماع کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد بھی مسلسل وہ کوشش کرتے رہے. اور یہ نا اللہ عز و جل فرمانے کہ مسلمانوں آپس میں سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جی. تو ماشاءاللہ انہوں نے مسلسل کوشش کی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا. ماشاءاللہ. یہ مفہوم تھا برل جو آپ نے بتایا. میں نے وہ تلاوت تو میں نے کی جو آپ نے مفہوم بتایا تھا اس کا. ماشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. آپ سے پوچھیں گے لیکن کلام کے بعد. ٹھیک ہے. اوکے. حضرت نیتیں کر لیں اچھی. پہلے حمد شریف ہو جائے. اللہ اللہ صلوا علی الحبیب. اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ.